أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا قرآن کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی۔ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے جو ہر کلام سے اعلیٰ، ہر شک و شبہ سے بالا اور ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر شرف و عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب، اس کا نام مبارک یعنی خیر و برکت سے مالا مال ہے۔ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی، نور یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ہدایت و حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی ترجمہ تفسیر کی تعلیم کے بغیر یہ امت محض ایک جست خاکی ہے۔ انسان کے جسم میں روح تو موجود ہے، لیکن روح کی خوراک قرآن پاک ہے۔ دنیا میں ایک مشہور فقرہ بولا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کے اطمینان کے لیے، روح کی تسکین کے لیے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کریں، آپس میں سیکھیں اور اسے سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ غرض دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور کتابوں کے لکھنے والے مصنف بھی بے شمار ہیں۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نہ کسی ڈاکٹری کے کورس میں ہے، نہ انجینئر کے کورس میں ہے، نہ وکالت کے کورس میں ہے، اور نہ ہی اللہ جیسا کوئی مصنف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے والے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رفتیں، بلندیاں دیتا ہے اور آخرت میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے آج ہم بھی اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا ارادہ لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھال کر دنیا کی رفتیں اور آخرت کی سعادتیں ہمیں بھی نصیب کرتا ہے، آمین۔ مختصراً یہ کہ اللہ کی کتاب ہے یہ، اور ہم اللہ کے بندے اور مسلمان ہیں، سو مسلم ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی تعلیم ہمارے لیے ضروری قرار دی ہے۔ جیسے پیٹ کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، آرام کے لیے نیند کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کی روح کو تسکین کے لیے اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے۔
اور جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے بھی اس قرآن کی تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے اپنے قرآن پاک کی گفتگو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ، آپ نے تلاوت سنی، اس کی فضیلت اور اس کے شان نزول میں احادیث آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا تھا۔ آسمان کا دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی تلاوت کریں گے تو آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دی جائے گی، شرط توکل ہے۔ توکل ہوگا تو مل جائے گی، توکل نہیں ہے تو آپ 10 یا 100 بار بھی سورت کو پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ یقین کے ساتھ جب آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے تو یقین ہونے کی وجہ سے آپ نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول کر کے آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو شرط کیا ہے اس کے ساتھ؟ یقین یعنی توکل۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی کو بلایا۔ وہ صحابی اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تجھے ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو اجر و ثواب میں ساری سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ کس چیز میں؟ اجر و ثواب میں ساری سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سے سورتوں میں سے بڑھ کر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام السبع المثانی، السبع المثانی، یہ اس سورت کا دوسرا نام ہے۔ سبع المثانی کا مطلب 7 آیتیں جو بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں۔ بار بار کیسے رپیٹ کی جاتی ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں بار بار رپیٹ ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں 7 آیتیں ہیں۔ سبع المثانی 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت، اس کا دوسرا نام ہے۔ اس سورت کا تیسرا نام سورت رقیہ۔ اس کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دم کرنے والی سورت۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی۔ سبع المثانی کا مطلب کیا ہے؟ 7 آیتیں جو بار بار رپیٹ کی جانے والی۔ رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دم کرنے والی۔ اب اس میں بھی یقین اور توکل ہے تو کوئی کتنا ہی مریض کیوں نہیں ہے، یقین اور توکل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔
اب یہ آپ کے ایمان کے اوپر ہے کہ آپ کے ایمان میں کتنا اس بات کے اوپر یقین ہے اور کتنا توکل ہے. جس کا جتنا زیادہ توکل ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اس سورت سے فائدہ ہوگا. یہ سورت فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے. جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، ان کی پہلی یا دوسری رکعت رہ جاتی ہے، یا وہ اس وقت جا کر ملتے ہیں امام کے ساتھ جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جانے لگتا ہے، تو آپ کو موقع نہیں ملتا سورۃ فاتحہ پڑھنے کا. آپ رکوع میں اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، تو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی وہ رکعت مکمل کریں گے. وہ ایک رہتی ہے یا دو رہتی ہے، کیونکہ ہماری وہ دو رکعتیں نہیں ہوئی، وہ ایک رکعت نہیں ہوئی، چاہے اس کا ہم نے رکوع اور سجدہ کیا تھا لیکن سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری وہ رکعت رہ گئی ہے، سو ہمیں وہ رکعت دوبارہ لوٹانی ہوگی. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. باقی امام کوئی قرات کرتا ہے تو اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن امام کے پیچھے بھی نماز میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز اس کی ناقص ہے. ایک دفعہ نہیں کہا بلکہ 3 بار یہ لفظ کہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، تو تب تم اس کو دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی اتنی زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدھم آواز میں پڑھ لیا کرو. یہ تھی سورۃ فاتحہ کی شان، فضیلت، شان نزول. ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت سے کی شیطان مردود سے. ہم شروع سے ہی تعوذ پڑھتے آئے ہیں اور اس کا مطلب بھی سمجھتے آئے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس کی گہرائی کا نہیں اندازہ ہوا. یہ تعوذ جو ہے ہمیں دن میں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تبھی آپ پڑھیں گے. شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کے لیے آپ کو جب بھی یاد آئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ پہ حملہ کر رہا ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اچھی بات نہیں کر رہے، تو آپ فوراً کیا کریں؟ تعوذ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان جو ہے آپ کا رذیل دشمن ہے جو کسی بھی بھلائی اور احسان کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس سازش میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو جہنم میں لے کر جائے. تو اس سے پناہ بھی کثرت سے مانگنی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعوذ کب کب پڑھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ہی 2 شخص تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں یہ اگر اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم مسلمان ہیں، ہمیں لڑائی زیب نہیں دیتی. ہم میں سے جب بھی شیطان ہم میں سے کسی کو لڑائی کروانے کا ارادہ کرے، یاد رکھیں آپ نہیں لڑائی کرنا چاہ رہے. کسی کے ساتھ بھی، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، دوست کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن شیطان آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اکساتا ہے کہ آپ لڑائی کریں.
اور جب آپ اس بات کو اب سمجھ رہے ہیں کہ شیطان یہ کام کروا رہا ہے، یہ اچھا کام تو نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے کیا پڑھنا اس وقت جب آپ کو غصہ آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جس نے اس کو پڑھ لیا اس کا غصہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کے وقت تعویذ کو پڑھ لینا چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت شیطان مردود کی پناہ لیں گے ہم، اور کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم شیطان مردود کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گھر ہم نے بنایا ہوا ہے نا، جس میں ہم رہتے ہیں۔ شیاطین اور جنوں کا بھی گھر ہے، اور ان کا گھر کون سا ہے؟ واش روم، بیت الخلاء۔ وہ وہاں بسیرا کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں جاتے ہوئے شیطان مردود کی پناہ لینی ہے۔ اگر ہم یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان مردود ہمارے قریب آئے گا اور ہمارے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو شیطان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا جائے گا، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور ویسے بھی تو ہم دروازہ بند کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں نا۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو شیطان بھی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے؟ میاں بیوی، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو تب بھی شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان مردود سے کب کب پناہ مانگنی ہے؟ غصے کے وقت، واش روم جاتے ہوئے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تب، اور کسی وادی یا منزل پر پڑاؤ کرتے وقت بھی اللہ کی پناہ میں آئیں گے اور شیطان مردود سے بچیں گے۔ اور اس وقت ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ جو ہم صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کہیں بھی آپ گئے ہیں، وہاں پہ آپ بسیرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو کوئی سانپ، بچھو یا کوئی موذی جانور یا کوئی اور خطرناک چیز، جنات، شیاطین آپ کے قریب نہیں بھٹکیں گے۔ آپ کو نہیں پتا اس ہوٹل میں، اس کمرے میں کیا کچھ ہے، لیکن آپ جب اس کمرے میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کمرے میں جاتے ہی یہ دعا پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ نماز میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو کیسے؟ سیدنا عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، وہ مجھ پر قرات کو غلط ملت کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، بس وقت نماز میں ہمیں بھول جاتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، جب تم اس کے حائل ہونے کو محسوس کرو تو تم اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو نماز کے اندر ہی۔ جب وہ آپ کو آپ کی تلاوت میں، آپ کے جو آپ کی دعائیں ہیں اس کو پڑھنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، غلط ملت کر رہا ہے، تو تب آپ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار بائیں سائڈ پر تھوک دیں گے۔ تو پھر ایسا کرنے سے کیا ہوا؟ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ شیطان پہلے ہمیں نماز کے لیے لانا ہی نہیں چاہتا، پہلے ہمیں نماز سے روکتا ہے، اور اگر بالفرض ہم اس کی بات میں نہیں آتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری نماز جیسی عبادت کو خراب کر کے ہمیں جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دیں گے، کیونکہ بچوں کے اوپر بھی شیاطین کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی اللہ کی پناہ میں دیں گے، اور ہم دعا پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ تعوذ کب پڑھیں گے یا اللہ شیطان مردود سے کب بچیں گے؟ برا خواب دیکھنے پر بھی شیطان مردود سے پناہ، یعنی کہ شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگیں گے شیطان مردود سے۔